آپ بال بنانے کو آئے، داڑھی بنانے کو آئے؟ نعوذ باللہ، داڑھی بنانے کو آئے؟ بولا ہاں داڑھی بنانے کو آئے۔ بولا کیسے داڑھی رکھنا؟ بولا مجھے تو معلوم نہیں کیسے داڑھی رکھنا۔ تب وہ نائے بولتا اچھا پیچھے کی طرف دیکھ لے۔ آپ جب سیلون میں جائیں گے ایک بات نوٹ کیجئے گا، آپ کے علاقے میں ہو یا نہیں، یہ جب آپ باہر، اب کلکتہ جیسے شہر میں، دلی جیسے شہر میں جب آپ جائیں گے بڑے بڑے سیلون میں، آج کل تو ہمارے آس پاس میں بھی ایسا دکھائی دیتا ہے، ہر ہیرو کا، کرکٹر کا، جو فیمس لوگ ہیں ان لوگوں کا فوٹو لگا ہوا ہوتا ہے، فوٹو، تصویریں لگی ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے ریزن کیا جانتے؟ وہ کہتا کہ دیکھو یہ فلاں کا فوٹو، یہ فلاں کا فوٹو، یہ فلاں کا فوٹو، یہ فلاں کا فوٹو، یہ فلاں کی تصویر لگی ہے، تم دیکھ لو، جو اسٹائل تمہیں پسند آئے بس تم بتا دو، میں تمہارا داڑھی اس طرح بنا دوں گا۔ اب وہ کیا کہتا؟ فوٹو کو دیکھتا، ایک سلیکٹ کرتا اور سلیکٹ کرنے کے بعد اس حساب سے داڑھی رکھتا۔ نعوذ باللہ، دوسروں کو کاپی کر کے داڑھی رکھتا، نبی کو کاپی نہیں کرتے، نبی کی سنت کو کاپی نہیں کرتے، نبی کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی نہیں گزارتے، نبی کی زندگی میں جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے ہم اسے نہیں دیکھتے، بلکہ آج ہم غیروں کے کاپی کرتے اور آج ہم غیروں کی اتباع کرتے اور ان کی اطاعت کرتے ہوئے ہم اور آپ دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، سنو، ایک پیغام میں تمہارے سامنے رکھ کر جا رہا ہوں، سنو، ایک پیغام میں تمہارے لیے سامنے رکھ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم لوگ نبی کی اتباع میں دنیا کے اندر زندگی گزارو گے تو اسی میں تمہارے لیے نجات ہے۔ آؤ ایک حدیث میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، دوسروں کی کاپی کر کے زندگی گزارنے والوں، میرے سامنے بہت سارے نوجوان اس حدیث کو غور سے سنو، غیروں کی کاپی کرو گے، غیروں کی اسٹائل کو فالو کر کے دنیا کے اندر زندگی گزارو گے، ظاہر سی بات ہے تم دنیا میں بھی ذلیل ہوگے، تم آخرت میں بھی ذلیل ہوگے۔ لیکن نبی کی زندگی کو آئیڈیل مان کر، نبی کی زندگی کو اسوہ مان کر اگر تم دنیا کے اندر زندگی گزارو گے تو انشاءاللہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور انشاءاللہ تم آخرت میں بھی کامیاب ہوگے، کیونکہ حدیث ہے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، وہ لوگوں میری امت کا ہر ایک فرد جنت کے اندر جائے گا، یعنی ہر مسلمان جنت کے اندر جائے گا سوائے ان کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہو، جو جنت میں جانا ہی نہیں چاہتا ہو۔ پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جانا نہیں چاہتے یا جنت میں جانے سے انکار کرتے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ اس پہ ایک غور کرنے کی بات یہ ہے، اگر دنیا کے اندر ایک مسلمان لاکھوں برائیاں اس کے اندر ہوں، لاکھوں خرابیاں ان کے اندر ہوں، لاکھوں کمزوریاں ان کے اندر ہوں، شرابی ہو، جواری ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، زکوٰۃ نہ دیتا ہو، دوسروں کی توہین کرتا ہو، عزت نہیں کرتا ہو، غیبت، ہزاروں برائیاں ان کے اندر موجود ہوں، اس کے باوجود بھی اگر اس سے پوچھا جائے، اس سے سوال کیا جائے کہ اچھا بھائی یہ بتا تو جنت میں جانا چاہتا یا جہنم میں جانا چاہتا، اس کا کیا جواب آئے گا؟ جواب آئے گا میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں لوگ کہتے ہیں نا، بنگلہ میں کہاوت ہے، اب لوگ سنے ہوں گے کیونکہ آپ لوگ بنگلہ بھاشی کے لوگ ہیں، نماز نہ پڑھتے پاری رے بھائی ایمان تا خوب مضبوط ہے، نہیں سمجھے؟ یہ ہوتا جنت میں تو جانا، وہ جانتے ہیں جنت میں جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی ہے یہ نہیں ہے، تو جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرتے؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا، سنیے اللہ کے نبی نے جواب دیا۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی نے یہ جواب دیا، اے لوگوں سنو، میری امت کا ایک فرد جنت کے اندر جائے گا سوائے ان کے جو جنت میں جانا ہی نہ چاہتا ہو۔ سوال پوچھا گیا، سوال کیا گیا اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جانا ہی نہیں چاہتے یا جنت میں جانے سے انکار کرتے ہو؟ تو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ لوگوں سنو، من اطاعنی دخل الجنہ، جو لوگ میری اطاعت کرے گا، جو لوگ میری اطاعت کرے گا، میرے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارے گا، میری نافرمانی نہیں کرے گا، میرے حکم کی اتباع کرے گا، ایسے لوگ من اطاعنی دخل الجنہ، یعنی جو لوگ نبی کی اطاعت
اطاعت کرے گا وہ لوگ جنت کے اندر جائے گا، اور جو لوگ ومن عصونی فقد ابا، اور جو لوگ نبی کی نافرمانی کرے گا یعنی نبی کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی نہیں گزارے گا، قدم قدم پر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سائڈ میں رکھ کر زندگی گزارے گا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ایسے لوگ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ تو بات کیا معلوم ہوئی؟ نبی کی اطاعت کریں گے تو جنت میں جائیں گے، نبی کی اطاعت نہیں کریں گے، نبی کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی نہیں گزاریں گے تو ہم اور آپ کل قیامت کے دن کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ لیکن افسوس آج ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ اے نوجوان تو کیا کر رہا ہے دنیا کے اندر؟ تو آج نبی کی اتباع نہیں کر رہا۔ اور یہ بھی یاد رکھو اگر تم نبی کی اطاعت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اچھا ایک آیت اور میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، نبی کے حکم کی مخالفت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ آج دیکھیے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا کیا حال ہے، زبان نہیں کھولوں گا، کھول دیا تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا، ادھر ادھر سے میڈیا میں موبائل میں چلانا شروع کر دیں گے، فلاں فلاں مولانا تنویر صاحب یہ بول رہے، نہیں بتانا ہے، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے جو حالات اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو پرستھتی ہے دیکھیے کیوں ہے ایسا، مسلمان اتنا ذلیل کیوں ہے، مسلمان در در کی ٹھوکریں کیوں کھا رہا ہے؟ اس کے پیچھے بہت سارے وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اور آپ نے نبی کا طریقہ کو چھوڑ کر غیروں کا طریقہ اپنا لیا ہے، نبی کے نقش قدم کو چھوڑ کر آج ہم غیروں کے نقش قدم پر چل پڑے ہیں، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل پڑے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر ذلیل کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر رسوا کر دیا ہے۔ عزت تو مومنوں کے لیے ہے نا، عزت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ نبی کی اتباع میں اور نبی کی اطاعت میں جو اپنی زندگی گزارے، ان لوگوں کے لیے عزت ہے میرے بھائیوں۔ بہر کیف اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ بیان فرماتا ہے، نوجوانوں سنو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ دنیا والوں سے کہہ دیجئے کہ لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو لوگوں اگر تم سچ میں اللہ کی یعنی اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہارے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے، فاتبعونی تو تم نبی کی اتباع کرو، نبی کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارو۔ اور او نوجوانوں، او مسلمانوں، اگر تم نے اپنی زندگی کے اندر نبی کی اتباع کر لی، نبی کی فرما برداری کر لی، نبی کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزار لی، تو یحببکم اللہ، تو اس کے بدلے میں اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، اگر تم نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور اگر اللہ تم سے محبت کرے گا تو اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے نوجوانوں اپنی زندگی میں نبی کی اتباع کو لازم پکڑ لو، اسی میں کامیابی ہے۔ انشاءاللہ نبی کے نقش قدم پر زندگی گزارو گے، تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، تم آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ لیکن آج ہم جیسے مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ بس چند منٹ ہیں، ذرا سن لیں، ہم جیسے مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ ہم جیسے مسلمانوں کا حال ہے، ہم ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ ایک نوجوان بیڑی پیتا ہے، ان سے جا کر کہو کہ بھئی بیڑی پینا حرام ہے۔ ایک مسلمان شراب پیتا ہے، ان سے جا کر کہو کہ میرا بھئی شراب پینا حرام ہے، شراب نہ پیو۔ ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ یہ آج ہم جیسے مسلمانوں کا اور خصوصی طور پر نوجوانوں کا حال ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، یہ پیغام بھی میں نوجوانوں میں آپ کے سامنے ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ بات بہت جلدی ختم ہو جائے اور آپ بات سمجھ میں بھی آ جائیں۔ وہ کیا ہے
یہ نہیں ہے کہ ہمارے سامنے حدیث کی بات ہو، ہمارے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو، ہم ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا سنیں ان نوجوانوں تمہیں کیسا بننا چاہیے۔ ان نوجوانوں یہ پیغام بھی میں تمہارے لیے بول کر جا رہا ہوں، اپنے اندر دل کے اندر سمعنا و اطعنا کا جذبہ پیدا کرو۔ ان لوگوں، ان نوجوانوں، جس دن تمہارے دل میں سمعنا و اطعنا کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، انشاءاللہ تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ جذبہ کیا ہے؟ آج جو جذبہ ہمارے اندر موجود نہیں، ذرا صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر پڑھیے تو آپ کو معلوم چلے گا۔ ایک نوجوان کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی ہے، نبی نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ او نوجوانوں ذرا دیکھو سمعنا و اطعنا کا جذبہ کیا ہوتا ہے، اطاعت رسول کا جذبہ کیا ہوتا ہے۔ ایک نوجوان انگلی میں سونے کی انگوٹھی ہے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں، نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ اس نے دوبارہ اس سونے کی انگوٹھی کو نہیں اٹھایا، انگلی میں نہیں ڈالے، نبی نکال کر پھینک دیا۔ لوگوں نے کہا اٹھا لے، کہا کہ نہیں میں گوارا نہیں کرتا۔ بولا اللہ کے نبی نے کہا کہ مردوں کے لیے حرام ہے، تیرے گھر میں عورتیں ہیں، کہا کہ اس چیز کو اٹھا کر میں اپنے گھر کی عورتوں کو پہنانا گوارا نہیں کرتا جس چیز کو میرے رسول نکال کر پھینک دیو۔ یہ جذبہ ہے۔ اور ہم مسلمان کیا ہیں؟ نئی شادی ہوئی، دیکھیے کیا ہوتا، نئی شادی ہوئی، سسرال کی طرف سے سونے کی انگوٹھی ملی، سونے کی انگوٹھی، مسلمان لڑکے کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی، ہار مالا کہاں سے؟ سسرال کی طرف سے۔ یہ حال ہے، کھل کر بولوں گا، آپ کو برا لگے گا۔